بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ علم غیب کا مسئلہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں دو قسم کی غلط فہمیاں علماء کے اندر چل رہی ہے، جو اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں کہ آیا ان کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ہوتا ہے یا نہیں۔ تو علم غیب کلی اور جزئی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے علم پر علم غیب کلی کا اطلاق۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر کلی اور جزئی کا جو اطلاق کرتے ہیں، کوئی جزئی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، تو سراسر غلطی پر ہے۔ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ کلی اور جزئی کیا چیز ہے۔ کلی اور جزئی کی علماء نے یہ تعریف کی ہے، جو صرف تکسر کو قبول کرے تو اس کو کلی کہتے ہیں، اور جو تکسر کو قبول نہ کرے اس کو جزئی کہتے ہیں۔ تو یہ تو آسان فہم مسئلہ ہے کہ تکسر 2 سے زیادہ ہوتا ہے، کم از کم جمع کی عدد جو ہے وہ 3 ہے۔ 3 سے شروع ہو کر آگے جتنی بھی اس کے افراد ہوں گے اس پر تکسر کا اطلاق ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جزئی ہے یا اس کا علم جزئی تھا، تو یہ تو سراسر زیادتی بھی ہے اور سراسر غلطی بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اتنی کثیر تعداد میں لاکھوں معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ لوگ دعویٰ جزئی کا کرتے ہیں، علم غیب مانتے ہی نہیں ہیں، کلی مانتے ہی نہیں ہیں۔ دراصل اس میں ان کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے کتاب کو دیکھا ہی نہیں۔ منطق کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں کلی کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں، المفہوم ما حصل فی الذہن کو کہتے ہیں۔ ان جوز العقل تکسرہ من حیث تصورہ فہو کلی والا فہو جزئی۔ اگر عقل ممکن جانے اس کے تکسر کو، اس کلی کے مفہوم کو، تو وہ کلی ہے، اور اگر عقل جائز نہ مانے اس کے تکسر کو تو وہ جزئی ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ کلی اور جزئی کا مدار افراد پر نہیں، بلکہ معنی کلی اور جزئی کا جو ہے وہ تکسر پر ہے۔ تکسر کو قبول کرے تو کلی، تکسر کو قبول نہ کرے تو جزئی۔ تو جو لوگ بعض مغیبات کو لے کر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثلا معلوم نہیں بعض مواقع میں، تو ان کو دلیل بنا کر وہ آگے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس جگہ پہ حضور کو پتہ نہیں، اس جگہ پہ حضور کو پتہ نہیں۔ تو دراصل ان کو کلی اور جزئی کی تعریف ہی نہیں آتی ہے، کیونکہ بعض مغیبات کا علم نہ ہونا یہ کلیت کی منافی نہیں۔ کلی کی منافی تب ہوگا جب کلی کا مدار افراد پر ہوتا، حالانکہ کلی کا مدار افراد پر نہیں، بلکہ کلی کا مدار جو ہے تکسر اور عدم تکسر پر ہے۔ تو اگر کلی کا مدار تکسر پر ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اس کا اطلاق بالکل صحیح ہے۔ یہ چوڑی اینٹی کا زور بھی لگائیں تو تب بھی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں جزئیت تو ثابت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جزئی کی تعریف تو سب کتابوں میں یہ لکھا ہے جو کوئی تشخص ہو، جو تشخص کو قبول کرے وہ جزئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم تو وہ علی الکلیہ کلی ہے،
اس پر تو جزئی کا اطلاق سرے سے ہی صحیح نہیں۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے علم پر کلیت اور جزئیت کا جو اطلاق کرتے ہیں یا کلی کا اطلاق کرتے ہیں، تو ازراہ کرم یہ بھی سن لیں کہ کلی اور جزئی یہ مفہوم کے اقسام ہیں، اور مفہوم کے اقسام ما حصل فی الذہن کو کہتے ہیں۔ جو ذہن میں حاصل ہو، جو عقل میں حاصل ہو، اس کو مفہوم کہتے ہیں، اور اس کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، کلی اور جزئی۔ تو اللہ کے علم پر اس طرح اطلاق صحیح نہیں، بلکہ اللہ کے علم پر کل کا اطلاق صحیح ہے، کلی اور جزئی کا اطلاق صحیح ہے۔